اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے نماز جیسی نعمت عطا کی۔ یہ طریقہ عبادت ان تمام طریقوں سے جدا اور عمدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوقات کو عنایت فرمائے۔ یوں تو پوری کائنات ہی محو عبادت اور سربسجود ہے، گرچہ ان کے طریقے اور شکل بدلی ہوئی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اس وقت سے سورج روشنی زندگی اور حرارت کا منبع ہے اور اپنے فرض بے کم و کاست اور بے چوں چرا انجام دے رہا ہے۔ چاند اپنی آب و تاب اور اپنی رفتار کے ذریعے مہینوں اور سالوں کا تعین کرتا ہے۔ پہاڑ ہزاروں سال سے اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہیں۔ درخت اپنے اپنے جگہ اور خدا کی عبادت میں مشغول ہے اور اپنے سایہ اور پھل سے لوگوں کو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اس انسانیت کے لیے جو کائنات کا سردار اور خلیفۃ اللہ فی الارض حیات کا پیغام لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ بادل پانی بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور زمین کو نئی زندگی بخشتے ہیں۔ اس کی وجہ سے چشمے جاری ہوتے ہیں، انسان کی پیاس دور ہوتی ہے، فصلیں تیار ہو جاتی ہے اور زمین اپنا خزانہ اگل دیتی ہے۔ چوپائے اپنی ٹانگوں پر چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے گویا رکوع کی طرف نظر انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے لوگ سردی سے بچاؤ کا سامان اور اپنے کھانے پینے کے انتظام کرتے ہیں۔ بہت سے جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان سے بھی انسان کو مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات جو نہ دل رکھتے ہیں نہ عقل، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مشغول ہے۔ نہ ان کے یہاں نافرمانی ہے، نہ بغاوت، نہ سرکشی، نہ اکتاہٹ، نہ یہ اسٹرائک کرتے ہیں، نہ کبھی چھٹی لیتے ہیں۔ گویا ہر وقت اور ہر حالت میں وہ سربسجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ بھلا آپ نے نہیں دیکھا کہ سبھی اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت چوپائے، بہت سے انسان بھی اور بہت سے وہ ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور سب فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اکرتی نہیں ہے، وہ اپنے رب کا اپنے اوپر ڈر رکھتے ہیں اور جو کہا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اور ان کے لیے سائے چاہتے نہ چاہتے صبح و شام اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ سورج اور چاند ایک خاص حساب کے ساتھ گردش میں ہیں، بیلے اور درخت سب سجدے میں ہیں۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے اور تمہارے لیے کشتیوں کو کام پر لگایا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہے، اور تمہارے لیے ندیاں بھی کام پر لگا دی، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وہ دونوں برابر اپنے کام پر لگے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور جو تم نے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنے لگ جاؤ تو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ بلا شبہ انسان بڑا ہی نا انصاف اور بہت ناشکرا ہے۔ یہ مخلوقات اپنے اشکال کے اختلاف و تنوع اور طرز
عبادت کے فرق کے باوجود ایک ایسی نماز اور ایک ایسی حمد و تسبیح میں مشغول ہے جو ان کے فرض منصبی اور ان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور جس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہو اور یہ مادی حجاب اٹھا لیے ہو۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح میں لگے ہیں، البتہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، یقیناً وہ بڑا بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے اڑتے پرندے بھی سب اپنی عبادت اور تسبیح کو خوب جانتے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔